اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صلوات اس سے بلند صلوات عطیہ کریں آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان بڑا وسیع ہے اور تقریباً کوئی 5 طرح کی غذائیں جو روحانی اور معنوی غذائیں ہیں وہ اللہ ایک ہی آیت میں عطا کر رہا ہے۔ البتہ ان تمام پیغامات کو اگر ایک جگہ پر ایک نام اور ایک لفظ میں بولنا چاہوں کہ اس پوری آیت کا پیغام کیا ہے تو اس پوری آیت کا جو میں نے پڑھی ہے، ابھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کی تفسیر کرتا ہوں، اس پوری آیت کا ایک جملے میں پیغام ہے عقیدہ امامت۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہدون بِأَمْرِنَا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم ہی نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ جو مقام امامت ہم نے کچھ ہستیوں کو عطا کیا ہے، یہ اس وجہ سے عطا کیا ہے کہ یہ سب کے سب فقط اور فقط ہمارے بندے ہیں۔ آیہ کریمہ میں پروردگار عالم جہاں مقام امامت کو بیان کر رہا ہے، وہاں شرائط امامت کو بھی بیان کر رہا ہے، اور وہاں اللہ فرائض امام کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں مقام امامت یہ ہے کہ امام وہ نہیں ہوتا کہ جسے بندے امام بناتے ہوں، امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ امام کو اللہ امام بنائے گا نا، تو سب سے پہلا اور روشن پیغام تو یہ ہے، اور ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ جسے امام بنائے گا وہ امام ہوگا۔ اب امام جسے بنایا اس کا کام کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔
وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم انہیں کہتے ہیں وہی آگے پہنچاتے ہیں، وہی اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن کی صورت میں صرف اور صرف سرکار دو جہاں پر وہی نازل کرتا رہا، اور قیامت تک وہی نازل ہوگی جو غیر قرآنی وہی ہوگی۔ قرآن نہیں ہوگا وہ، مگر وہی ہوگی، اور وہ وہی ہر اس اللہ کے نمائندے پر ہوگی کہ جو اللہ کے امر کی ہدایت کرنے والا ہے۔ زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے، ذمہ داریاں بدلیں گی، مسائل بدلیں گے، الجھنوں میں رہنمائی چاہیے ہوگی، تو رہنمائی اللہ کی طرف سے آئے گی، پہنچائیں گے ائمہ۔ یہدون بامرنا اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کی ہے۔ لفظ اوحینا وحی کا لفظ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں، اطاعت زکوٰۃ کو ادا کریں، اور یہ جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہ وہ جو امام جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، ہم کسی کو کوئی مقام نہیں دیتے مگر اس کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں کوئی بڑا کہتا ہے میں نے کیا ہے، بس ختم بات، کیوں کیا ہے تو میں کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری تو میں بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ اس لہجے کو اپناتے ہیں، مگر انہیں پیغام ہو کہ تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ پھر بھی ہو اللہ کے فقیر۔ جب اللہ ایک صلوات پڑھے ذرا آواز بلند ایک بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ کر لی آپ نے؟ میں اپنے مضمون کا آغاز کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں امامت کے جو عقیدہ ہے اسے آج کی اس مجلس میں کسی حد تک بیان کر سکوں۔ اچھا، یہ تو میرے بچوں جوانوں کو پتا ہے کہ ہمارا امتیاز جو ہے نا، ہمارا امتیاز، ہمارا کمال، ہمارا حسن، ہمارا جمال عقیدہ امامت۔ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا کوئی مالک اور وارث ہے، ہمارا کوئی ہادی اور رہنما ہے۔ ہم کسی زمانے میں بھی بے سر و پیر زندگی نہیں گزارتے، ہم ہر دور میں اپنے رہنماؤں کے ساتھ جیتے ہیں، اور ہر دور میں اپنے رہنماؤں کے ساتھ جینے کے عقیدے کو عقیدہ امامت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے، توجہ، اللہ نے جنہیں ہمارا امام بنایا ہے انہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ لفظوں کو اور روشن کر کہتا ہوں، ہمارے ہاں امام اور خلیفہ دو نہیں ہوتے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے۔ ہمارے درمیان اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے نا کہ مولا علی امام پہلے ہیں مگر خلیفہ چوتھے ہیں، تو اسے سمجھا دیں کہ جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے، اور جو خلیفہ ہوتا ہے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وہی امام ہوتا ہے، وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دو نہیں ہے، دو وجود نہیں ہے، ہاں یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ اگر میں ان بچوں جوانوں کے لیے ایک روشن جملہ کہوں کہ جو ہمارا امام ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا تو وہ امام نہیں ہے، ہمارا تو وہ خلیفہ نہیں ہے۔ جو ہمارا امام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا امام نہیں ہے، ہمارا خلیفہ نہیں ہے۔ تو جسے امت کو امام ماننا ہے وہ وہی ہے کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول کو خلیفہ بناتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول خلیفہ بناتا ہے۔ لہذا جو پہلے امام ہیں وہی پہلے خلیفہ ہیں۔ بھائی بہت زیادہ دلائل ہیں ہمارے پاس، میں بہت روشن مانوس اور روشن دلیل جو میرے قوم کے بچے کے ذہن میں موجود ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ ہم جلدی میں ترجمہ کرتے ہیں،
उलमा इकराम साहिबान अदब बैठे हुए हैं, जो फा है ना, फा, मन कुंतो मौला हाजा अली मौला, ये भी हो सकता था, मन कुंतो मौला हाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं ये अली उसका मौला है। ये फा जो लगा हुआ है ना, ये फाए फौरियत है। सलवात पढ़े तो मैं अर्ज करूं, मैं जिसका मौला हूं बस अली उसका मौला है, यानी नबी मुकर्रम के साथ जुड़े हुए नबी का खलीफा है। खलीफा बिला फसल पे दलीलों में एक दलील ये है कि नबी के फौरन बाद जिसे मौला मानना है उसे अली कहते हैं। और फिर कुरान मजीद के अंदर और बहुत सारे दलाइल और अहादीस के अंदर हमारे पास बहुत से दलाइल, मगर यहां मैं जिस आयत को आपके सामने उन्वान बना चुका हूं उस पर मैं आपके साथ मिलकर गौर कर रहा हूं। क्या इरशाद हुआ? इरशाद हो रहा है, वाह वजअलना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने उन्हें इमाम बनाया है। अल्लाह जिन्हें इमाम बनाता है हमारी तसल्ली के लिए। मैंने एक जुमला कह रहा था, उस वक्त में ये माइक बंद हो गया, उसे दोबारा से बेहतर करता हूँ। हमारे यहाँ क्या कहा किया जाता है, अगर हमारा कोई बड़ा, हमारा कोई सरदार, हमारे इलाके का कोई बुजुर्ग, हमारे खानदान का कोई सीनियर अगर कोई फैसला ले और कोई पूछ ले उससे कि ये आपने ऐसा किया है, तो वो जवाब ये नहीं देता कि मैंने क्यों किया है, कहता है मैंने किया है, बस मैंने किया, खत्म हो गई बात। मेरी बात को मान लो, दुनिया का कोई बड़ा ऐसा नहीं है जो अल्लाह का फकीर ना हो। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तब भी बताता है क्यों बना रहा हूं। भाई ये जवान बच्चे बैठे हुए हैं, तरबियत की एक बात कर रहा हूं। अगर आपने अपने बच्चों को इल्लत नहीं बताई, सबब नहीं बताया, वजह नहीं बताई और ये कहकर उन बच्चों से छुपा लिया कि हमने ये काम क्यों किया है, इसके दो नुकसान है। बताएं बच्चों को कि क्यों किया है हमने, इसकी इल्लत क्या है, इसका सबब क्या है। इल्लत और सबब बताए बगैर अगर आप कोई फैसला लेंगे, कोई कदम उठाएंगे, तो इसके दो नुकसान हैं। एक नुकसान तो यह है कि ये बच्चा भी आपकी तरह ही बनेगा। आप ये कहां अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ऐसा करके कहां अच्छा कर रहा हूं, ये क्या मैं अपने छोटों को नहीं बता रहा कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है। बताएं, मुमकिन है कि वो पूछने वाला मोतरज़ ना हो, वो सीखना चाहता हो, वो जानना चाहता हो। हमेशा तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे बगावत करने के लिए पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, और मेरे मिजाज में नहीं है कि मैं क्यों का जवाब दूं, मेरे मिजाज में नहीं है कि मैं किसी के एतराज का जवाब दूं, मुझे तो एतराज करने वाला बुरा लगता है। ये जो अंदाज है ना, इसका एक नुकसान तो ये होगा, थके हुए तो नहीं आप, इसका एक नुकसान ये होगा कि ये बच्चा भी आपकी तरह ही जवान होगा, बड़ा होगा, और इसके हाथ में जब उमूर आएंगे तो ये भी फिर किसी को नहीं बताएगा कि मैंने ये काम क्यों किया है जी। और इसका दूसरा नुकसान अजीजान गिरामी ये होगा कि माशरे में जो इस्तदलाल, दलील और फहम फरासत का माहौल और मिजाज बन सकता था माशरे में, हाथो बुरहानकुम, दलील से बात करो, दलील से बात करो। ये जो अल्लाह मिजाज बनाना चाहता है ना, ये मिजाज जब माशरे से खत्म हो जाएगा, तवज्जो है, तो फिर माशरा इन्हितात का शिकार होगा, जवाल का शिकार होगा, माशरा परेशानियों का शिकार हो जाएगा। ना अल्लाह ऐसा करता है कि दलील के बगैर बात करता हो, ना ही अल्लाह के रसूल बगैर दलील के बात करते हैं, ना ही आइम्मा ने बगैर दलील के बात की है, ना ही हमसे चाहते हैं वो कि बगैर दलील के बात करो। एक साहब कहने लगे दीन अब निपटने वाला है, दीन का दौर खत्म हो गया। एक तो वजह यह है कि 1400 साल पुराना दीन नए दौर के साथ कैसे चलेगा, और एक ने तो यह भी कह दिया कि भाई आज का बच्चा बहुत ज़हीन है, कंप्यूटर का बच्चा है, ये क्यों और कैसे बोलता है, ये क्यों और चला कहता है, ये कैसे, ये क्यों। ये छोटा सा बच्चा जो 3-4 साल का आपकी गोद में है ना, आपके घर में है ना, ये हर थोड़ी देर बाद आपसे एक सवाल उठाता है, ये क्यों। एक साहब कहने लगे ये जो क्यों का जो बच्चों के अंदर जज्बा आया है, तो अब दीन तो जवाब दे नहीं पाएगा, तो दीन निपटने वाला है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये जो क्यों का जज्बा जिसने अता किया है उसे अल्लाह कहते हैं, और दीन भी अल्लाह का है, दीन भी अल्लाह का है। ये जज्बा किसने दिया है, क्यों और कैसे,
یہ کون ہے کہ جس نے یہ جذبہ عطا کیا ہے بچوں کے ذہن میں ڈالا ہے؟ یہ فطرت ہے نا، یہ فطرت ہے نا۔ ہر بچہ کیوں 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 کہتا ہے، اور اگر میں کیوں کا جواب نہیں دوں گا کیا مطلب ہے؟ یہ ہو سکتا ہے میرے احترام میں خاموش ہو جائے، لیکن اس کا خاموش ہونا اس کو خاموش نہیں کرے گا۔ یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ نفرت، یہ دوری، یہ دشمنی، یہ برائی، یہ کینہ، یہ دل میں رکھ کے بیٹھے گا، اور جب اسے موقع ملے گا اس کا اظہار کرے گا۔ ایک پیغام اللہ کے کلام سے، تفسیر قرآن سے یہ ہے کہ جب بھی آپ میں کوئی کام کریں تو عزیزو بتائیں کہ کیوں کر رہے ہیں، بتائیں کہ کیوں کر رہے ہیں، کیا پریشانی ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو کر کیوں رہے ہو، اور دلیل ہے تو بتا کیوں نہیں رہے ہو۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ دلیل ایسی ہے جو اس بچے کو بتانے کی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ بچے کو پھر اس کے ذہن کے مطابق آپ دلیل دے دیجئے، جیسے ہی وہ بڑا ہو تو آپ وہ والی بات کھول کر بتا دیجئے گا جو بچپن میں بتانے کی نہیں تھی۔ کہیں کہیں ممکن ایسا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات۔ اب وہ جو اللہ امام بناتے ہوئے امام کیوں بنا رہا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ امام کیوں بناتا ہے۔ بھئی اللہ کیوں امام بنا رہا ہے، اس نے مختلف آیات میں دلیلیں دی ہیں۔ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ دلیل دے رہا ہے کانوا لنا عابدین، ہم نے امام ہی اس لیے بنایا یہ ہمارے بندے ہیں۔ یعنی بتاؤ تاریخ اسلام میں ڈھونڈ کر کہ کون ہے سوائے 14 کے، کون ہے سوائے 12 کے جو صرف اور صرف اللہ کے بندے رہے۔ میں نہیں بولنا چاہتا کوئی 40 سال تک بت پرستی کرتا رہا، کوئی 50 سال تک بت پرستی کرتا رہا، انہیں کیسے امام مان لیا جائے جو کبھی کسی اور کے بندے تھے اور کبھی کسی اور کے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جن کے گھروں میں بت نہیں تھے وہ ان کے برابر کیسے ہیں جن کے گھر میں بت تھے۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعویٰ کرنے کا مزاج نہیں ہے، قریش کے 24 قبیلوں میں ہر قبیلے کا بت تھا۔ جس قبیلے کا بت نہیں تھا اس قبیلے کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ قبیلہ بنی ہاشم کے ہاں کوئی بت نہیں تھا، انہوں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، پاٹ نہیں کیا، جھکے نہیں، خم و راست نہیں ہوئے، بت پرست نہیں تھے، بتوں سے نفرت کرنے والے تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ جی وہ صرف مٹی کے اور پتھر کے بتوں کو توڑنے والے ہی نہیں تھے، یہ جو آستینوں میں بت ہیں انہیں بھی نکالنے والے۔ وہ جو انسان کے وجود کو بت بنا دیا جاتا ہے ان بتوں کو بھی انہوں نے توڑا ہے۔ بت کا دوسرا نام ہے عادت۔ توجہ، بت کا دوسرا نام ہے عادت۔ جس کے آگے انسان جھک جائے اسے عادت کہتے ہیں، اور عادت سے بڑا بت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بت پرست اب ہیں جو عادت ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ جملے کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، بت کا دوسرا نام ہے عادت کہ جس کے آگے انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔ مجبور کر دیتی عادت، پھر لا کے کھڑی کر دیتی عادت اس جگہ پر جس جگہ پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پھر وہی پلوا دیتی ہے، پھر وہی کھلوا دیتی ہے عادت، پھر وہی لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے عادت، پھر وہی برا کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے عادت۔ یہ عادت، یہ جو عادت کا لفظ ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عادت اس خاندان کا ایک اور لفظ ہے، اسی قبیلے کا ایک اور لفظ ہے معتاد۔ عربی میں معتاد نشئی کو کہتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہا کوئی؟ عربی میں معتاد کہتے ہیں۔ ایران، عراق، لبنان، بحرین، ان علاقوں کے اندر اگر آپ کو لفظ سننے کو ملے نا کہ فلاں معتاد ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی چیز کی اتنی عادت کر چکا ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ نشئی کو اثر کون ہوتا ہے؟ نشئی تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے۔ نشئی جو ہوتا ہے وہ کسی ایک نشے کی اتنی عادت کر جاتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ عادت،
اللہ نہیں چاہتا کہ عادت زدہ بنو. اللہ کانو لنا عابدین کے دروازے پر لوگوں کو عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے. عادت اور ہے، عبادت اور ہے. اللہ حتی عبادتوں کو بھی عادت نہیں دیکھنا چاہتا. توجہ کچھ کہہ رہا ہوں. حتی نمازوں کو بھی وہ عادت نہیں دیکھنا چاہتا. حتی روزے کو بھی وہ عادت نہیں دیکھنا چاہتا. اسے عبادت رہنے دو، اسے عادت نہ بناؤ. عبادت کو عبادت رکھا جائے، عبادت کو عادت نہ بنایا جائے. تبھی پروردگار عالم نے فجر کی نماز 2 رکعت رکھی ہے، ظہر کی 4 رکعت رکھی ہے، عصر کی 4 رکعت رکھی ہے، پھر ایک مرتبہ مغرب کی 3 رکعت کر دی، اور پھر عشاء کی 4 رکعت کر دی. 2 رکعت نماز جو فجر کی ہے وہ اونچی آواز میں پڑھو، جو ظہر عصر کی وہ دھیمی آواز میں پڑھو، جو مغرب عشاء کی وہ پہلی 2 رکعت دھیمی آواز میں پڑھو. 2 سگے بھائی ہیں، ایک لاہور میں رہتا ہے، ایک حیدرآباد میں. دونوں برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھے گا، ایک بھائی 2 رکعت پڑھے گا. ارے ایک ماں باپ کی اولاد ایک جیسی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اسے عبادت رہنے دو، عادت نہ بناؤ. صلوات پڑھ لے محمد و آلہ. دوبارہ لگاؤ نعرہ، دوبارہ. نعرہ محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیے. میرے بھائی اور محمد و آل محمد صلوات. مسلسل عبادت میں، مسلسل نوحہ میں. راشد بھائی محراب پور سے چلے ہوں گے، کئی جگہ مولا کا ذکر کیا ہوگا، اور اب حیدرآباد میں نوحہ خوانی ہوگی، اور اس کے بعد مولا کے عزاداروں کو مولا کے ذکر سے اور عزاداری سے یہ معمور اور معطر کریں گے انشاءاللہ. بہترین آواز ہے، بہترین پڑھنے والے ہیں، ہمارے سندھ کی شناخت ہیں، خاندانی آدمی ہیں، شجرے والے سید ہیں. آپ سب کی امان کے لیے ایک بلند تر صلوات. آپ بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے، سب مل کے صلوات پڑھیں. جی اس علاقے کے رزق میں اضافہ کروائیے بلند صلوات سے. بیماروں کو شفا دلوائیے بلند صلوات سے. بے روزگاروں کا روزگار بڑھائیے بلند صلوات سے. ماشاءاللہ بات روشن ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. امامت کے موضوع پر اللہ امام انہیں بناتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں. لہذا فیصلہ ہو گیا اگر کسی نے ایک دن بھی بت پرستی کی ہے وہ امام نہیں بن سکتا. جو ہمیشہ سے عابد جو ہے اس میں فاعل ہے، مولانا تشریف فرمائے، اور اس میں فاعل زمانہ بردار نہیں ہوتا. ہر زمانے میں جو عابد رہے گا اسے عابد کہا جائے گا. کبھی کبھی عبادت کرنے والے کو عابد نہیں کہا جائے گا. ہمیشہ عبادت گزار جو ہوگا وہ عابد کہلائے گا. اور یہ ایک نہیں، عابدین ہے، یعنی 14 ہے. ان کی تعداد جمع ہے جنہیں ہم نے امام بنایا ہے. اللہ نے امام بنایا ہے. کیوں؟ کانوا لنا عابدین. یہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں. اور صرف جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، وہ کسی اور کو خوش نہیں کرتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو راضی نہیں کرتا. اس کا کام صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. لہذا امام زمانے سے متاثر نہیں ہوتا، زمانے کو متاثر کرتا ہے. حالات سے متاثر ہونے والے اور ہیں، حالات کو متاثر کرنے والے اور. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن کے مرید ہیں نا، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے. اپنے حق میں حالات کو موڑنا یہ امامت نے سکھایا. امام سجاد کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے رہنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں مولا کی ذات. میرے مولا کے زمانے میں کانوا لنا عابدین. امام سجاد کا نام زین العابدین، میرے مولا کا لقب.
امام کے زمانے میں حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی. آج حدیث کے نام پر تنظیمیں اور جماعتیں بنانا آسان ہے. پتہ ہے میرے دوستوں کو تو معلوم ہے، میں آپ کے ذریعے سے کسی کو بتا رہا ہوں. 80 سال تک حدیث نبی کو بیان کرنا جرم تھا. 80 سال میں ایک بندہ پیدا ہو کے بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. پوری نسل کو تم نے حدیث سے دور کر دیا. پوری ایک کھیپ ہے، پوری ایک نسل ہے جو حدیث کو نہ سن سکتی ہے کیونکہ کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے. بیان کریں گے تو سزا کے طور پہ کوڑے مارے جائیں گے. لہذا امام نسائی کو اہل سنت میرے بھائیوں کے 6 بڑے ناموں کتابوں میں سے ایک کتاب کے مؤلف ہیں امام نسائی. سنن نسائی والے امام نسائی. انہوں نے مولا علی کی شان میں حدیث سنائی تھی. انہیں اتنے کوڑے مارے کہ زخمی کیا اور آخر وہ زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے. وہ شہید ولایت علی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. جی ان کے ساتھ ایسا ہو کیا گیا. حدیث بیان کرنے پر پابندی. کوئی حدیث بولے گا تو اسے مارا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی. توجہ میرے ساتھ ہے. اب جو میرے قریب بیٹھے نا تو انہیں تو کچھ نیاز نظر کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور مسلسل دیکھ کھڑکھڑانے کی آواز بھی آ رہی ہے. بعض اوقات برتن اس لیے بجائے جاتے ہیں تاکہ احتجاج کیا جائے کہ مجلس ختم کرو بھائی. اب مجھے بتائیے میں اسے کو کیا سمجھوں؟ تو پھر انہیں کہیے ذرا دیکھ بجانا بند کریں. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ. اس سے بلند صلوات. وہ محاورہ بھی ہے نا، اذا جاء الطعام بطل الکلام. کھانا آ گیا تو بول کیوں رہے ہو بھائی؟ کھانا آ گیا، کھانے کا احترام ہونا چاہیے. تو میرے ساتھ ہیں آپ. میرے میزبان نے بات میری لے لی اور ان کو جا کے کہہ دیا. اب میں مجلس بھی پڑھوں اور میں بھی تو انسان ہوں بھائی، مجھ پہ بھی تو اثر ہوتا ہے. بہت شکریہ. جی بہت روشن بات ہے. اب وہ ہو یہ رہا تھا کہ حدیث پر پابندی، حدیث بیان کرنا جرم. 80 سال کا دورانیہ حدیث کو روکنے کا مطلب، توجہ چاہوں گا، ایک ثقافت کو روکنا ہے، ایک تہذیب کو روکنا ہے، علم کے ذخیرے کو روکنا ہے، پیغمبر کی تعلیم کو روکنا ہے، اللہ کے پیغام کو روکنا ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کی روشنی میں یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں تو وحی اور اللہ کے حکم کے مطابق بولتے ہیں. اب سرکار کی ساری حدیثوں کو اگر بیان کرنے سے روک دیا جائے گا تو گویا اللہ کے پیغام کو روک دیا. 80 سال تک حدیث بیان کرنے جرم. اب یہ حالات زمانہ ہمارے ائمہ کا ہے. امام وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو حالات سے اثر لے. امام وہ ہوتا ہے جو حالات کے بدلنے سے اپنا رستہ بنانا جانتا. لہذا امام نے 80 غلام خریدے، 100 کنیزیں خریدی. اتنے بڑے گھر کے اندر حضرت نے 180 لوگوں کو ٹھہرایا اور انہیں حدیث پڑھا کر محدث بنایا اور پھر بہانے پر آزاد کر کے مبلغ بنایا. باہر بیان کرنے پہ پابندی ہے نا، مسجد میں بولنے پہ پابندی ہے نا، میں اپنے گھر میں سکھا رہا ہوں. امام سجاد نے غلاموں اور کنیزوں کو اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدا. اپنا بستر خود پھیلاتے تھے، اپنا برتن خود اٹھاتے تھے. میرے مولا کسی سے خدمت نہیں لیتے تھے. تو پھر غلاموں اور کنیزوں کو اپنی خدمت کے لیے نہیں، اسلام کی خدمت کے لیے. اور پھر جب انہیں محدث بنا دیا، جب انہیں نبی کی حدیثیں سکھا دی تو پھر امام نے انہیں آزاد کر دیا. ایک کنیز کے ہاتھ سے ایک غذا مولا پر گر گئی، کانپنے لگی، کھڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھیکا چہرہ پڑ گیا. حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں کچھ سکھایا ہے، ایسے موقع پر کون سی آیت پڑھو گی؟ جیسے پریکٹس کروا رہے ہیں نا، پریکٹیکل کروا رہے ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل. جیسے پریکٹیکل ہو رہا ہو. میں نے تمہیں سکھایا تھا، اب ذرا بتاؤ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے.
تو اس کنیز نے جو مولا نے اسے سکھایا تھا اس نے آیت پڑھنا شروع کر دی والذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. مجھے مولا نے فرمایا آفرین، اسی بات پہ تجھے آزاد کر دیا. جی نبی مکرم کی حدیثیں، قرآن کی آیات، ان غلاموں اور کنیزوں کو میرے مولا سکھاتے تھے اور اس کے بعد میرے مولا انہیں آزاد کر دیتے. حالات سے اثر نہیں لیا، حالات کو اپنے حق میں بدلنے کا ہنر تلاش کیا، رستہ تلاش کیا. یہی پیغام ہے ائمہ کی زندگی. محمد بلند تر صلوات. یہی پیغام ہے اہل بیت عصمت و طہارت کا ہمارے لیے کہ حالات سے متاثر ہو کے کام نہ چھوڑنا. کام جاری رہے گا، مجلس ہوگی، عزاداری ہوگی، علم لگے گا، مشی ہوگی. تھوڑا سا بولو بھائی، مشی ہوگی. بولیے مشی ہوگی. بولیے لبیک یا حسین. بلند تر صلوات. مجھے تعجب ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں کچھ لوگوں سے بیانات ریکارڈ کروا کر انہیں وائرل کروایا جا رہا ہے. اور وہ جو لوگ پیغامات وائرل کر رہے ہیں وہ اس شہر کے اندر شیعوں میں پہچانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ پیغامات کو وائرل کر رہے ہیں کہ ہم نے انتظامیہ کی بات سمجھ لی ہے، ملک میں مصلحت نہیں ہے مشی کرنا، ملک میں تو تم جیسوں کا رہنا بھی مصلحت نہیں ہے. تعجب ہے، افسوس ہے. اپنے نظریے سے کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اپنے کام سے کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. براتوں پر پابندی نہیں ہے، سیاسی جلسوں پہ پابندی نہیں ہے. روڈ کے کنارے پر مولا عباس کا علم اٹھا کر 25-50 لوگ گزر رہے ہیں، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے تو 75 سالوں میں پاکستان کے حالات اچھے نہیں دیکھے. جو تم کہہ رہے ہو کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور ہمارے لیے تو کبھی بھی اچھے نہیں رہے. اور ہم حالات کے مطابق مجلس کب کرتے ہیں؟ ہم تو مجلس کرتے ہیں تاکہ حالات اچھے ہوں. ہم دروازہ بجانا نہیں چھوڑیں گے. یہ ماحول ہی کچھ اور ہے، یہ یہاں کا انداز ہی کچھ اور ہے. 1 انچ بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. الحمدللہ سندھ میں ایسا ماحول نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آخری 2-3 دن پہلے، 1 دن پہلے، اب تو ویسے ہی 5 دن رہ گئے جی، اگر آخری 1 دن پہلے کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو میرے عزیزو اپنا کام جاری رکھنا. انہیں اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کریں گے مل کر. بلند تر صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. بس عزیزوں، میں نے اپنی بات کو کسی حد تک پہنچایا. یہ گھرانہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے والا گھرانہ ہے، اور انہوں نے ہمیں جینے کا ہنر بھی دیا ہے، اور انہوں نے ہمیں دنیا سے جانے کا ہنر بھی دیا ہے. یہاں رہو گے کیسے؟ علی بتائیں گے. یہاں سے جاؤ گے کیسے؟ حسین بتائیں گے. میرے مولا نے اس دنیا سے جانے کا ہنر ایسا دیا کہ شاید رہنے والے زندہ نہ ہوں مگر جانے والا زندہ ہے. امام حسین سے زیادہ زندہ وجود کوئی نہیں ہے. ایام شہادت جناب سکینہ ہے. 13 سفر حسین کی عزادار کا زندان شام میں دم گھٹ گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں آمادہ ہو رہے ہیں آپ رونے کے لیے. سلام ہو سینے پہ سونے والی بچی پر. اور جب کبھی بھی جناب سکینہ کا ذکر آئے نا تو اس بچی کی ماں کو ضرور سلام کیا کرے. جناب رباب کو سلام ہو،
दो ही कमाइयां तो थी जनाब रबाब के पास, एक अली असगर, एक सकीना। एक को उजला सा कुर्ता पहनाकर, बालों में कंघी कर कर, आंखों में सुरमा लगाकर, कमर में पटका बांधकर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया। और इमाम हुसैन ने भी हजरत अली असगर को इस तरह से तैयार किया जैसे कोई मुजाहिद जा रहा हो। मीर अनीस कहते हैं, बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर। मीर अनीस के दो मिसरे हैं, कहते हैं बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। हजरत अली असगर को ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मैदान जिहाद में कोई मुजाहिद जा रहा हो। और जब इमाम हुसैन की गोद में जनाब रबाब ने ये बच्चा दिया ना, तो पेशानी का बोसा देते हुए फरमाया, ऐ मेरे लाल, अगर जन्नत में दादी ने पूछा तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कह देना पिलाने को पानी नहीं था। वो बच्चा इमाम हुसैन की गोद में तीरे से शोभा से ज़िबह कर दिया गया। और इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया और ये कहकर चेहरे पर अपना हाथ फेर लिया कि इसी चेहरे के साथ नाना के सामने आऊंगा। महशर में अपने नाना को यही चेहरा दिखाऊंगा, नाना मेरे चेहरे पे मेरे बच्चे का खून है। वो बच्चा जिसे हजरत इमाम हुसैन ने नन्ही सी खबर के हवाले किया, वो भी जनाब रबाब का बच्चा है। मजलिस में मेरी बहनें बेटियां भी आई हुई हैं। अल्लाह घरों में छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत फरमाए। ये जो माँ होती है ना, दूध पिलाने वाली माँ, दूध पीते बच्चे की माँ, इसके एहसासात ही कुछ और होते हैं। मैं कुछ मुद्दत पहले हिंदुस्तान गया, मैं एक इमाम बारे से बाहर आ रहा था, तो मैंने देखा हिंदू औरतें ज़र्फों में, बर्तनों में कुछ लेके अंदर लाइन बना के जा रही थी। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ये झूले पे दूध चढ़ाने आई है। हजरत अली असगर के झूले पर दूध रखकर जाएंगी, इनकी मन्नत पूरी हुई होगी। 1400 साल के बाद भी इंसान को एहसास है कि उस बच्चे को मारा गया जो दूध पीता बच्चा था। सलाम हो जनाब रबाब पर। जनाब रबाब ने एक कमाई तो इमाम हुसैन की गोद में दे दी, और सुनेंगे दूसरी कमाई जिंदाने शाम में छोड़ कर आ गए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आवाजें बुलंद हो रही हैं। मैं 2-3 मंजिलें लूंगा। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोए। अज़ादारों, रावी कहता है कि जब खैमे जल रहे थे और खैमों में आग लग रही थी, तो मैंने देखा एक बीबी है जो जलते हुए खैमे में जाना चाहती है, मगर खैमे की चोप से उसका सर लगता है और वो फिर दोबारा रास्ता बदल के खैमे में जाना चाहती है। कहता है मुझे ये एहसास हुआ कि शायद किसी ने इसके सर पे चोट मारी है, जिसकी वजह से इसकी आंखों का नूर चला गया है और इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आगे चल रही है। कहता है मैं दौड़ता हुआ गया और मैंने जाकर कहा बीबी तुम्हें नजर नहीं आता, आगे तो आग चल रही है, तुम जहां जा रही हो वहां आग है। तो वो बीबी मुड़ी और मुझे देख कर कहने लगी, या शेख इन्ना लना फीहा अलीलुन, इस खेमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकता। वो यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है तब मुझे मालूम हुआ ये अली की बेटी ज़ैनब है। ये अपने भतीजे को लेने के लिए खेमे में जाना चाहती है। बीबी ज़ैनब खेमे में गई, अपनी पुष्प पर इमाम सज्जाद को उठाकर आई। रोने वालों, कितना मुश्किल था जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद का लाना। सुनेंगे उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से जनाबे रबाब को उठाना। जब काफिला तैयार हो गया तो एक मर्तबा इमाम सज्जाद की आवाज आई, फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां महफिलों में बैठ गई? बीबी ज़ैनब ने फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रहे। इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे मालूम है मेरी माँ कहाँ है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद और पीछे पीछे बीबियां। एक मर्तबा मेरे मौला ने अपना रुख मोड़ा जिंदाने शाम की तरफ। जिंदाने शाम में जो कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हुए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को अपने सीने से लगाया हुआ है और लिपट कर कब्र से कह रही है सकीना उठो, काफिला मदीने जा रहा है। तुम्हें वतन जाने का बड़ा ख्याल था, बार बार कहती थी ना अम्मा मदीने कब जाएंगे, चलो मदीने चल रहे हैं। जनाबे ज़ैनब की आवाज आई भाभी उठिए काफिला तैयार है। फरमाया ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा मौला करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद की आवाज आई अम्मा चलिए काफिला तैयार है। इमाम सज्जाद इमाम है ना, तो इमाम का हुक्म सुनकर जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को छोड़ तो दिया, मगर रोने वालों मुड़ मुड़ कर देखती रही।
قبر سکینہ کو مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، محفل میں بھی آ کر بیٹھ گئی۔ جب اماریاں چلنے لگیں، شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دی، الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ تو بی بی زینب نے محفل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ سب عورتوں نے کہا بی بی حکم فرمائے۔ تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب آپ شام جائیں نا تو بی بی کی زری سے، جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہے، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ الوداع الوداع یا سکینہ، الا لعنت اللہ الظالمین۔ پروردگارہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانی کے رزق اور عزت میں حاضرین اور ذاکرین کی دعاؤں اور توفیقات میں اضافہ فرما، دعاؤں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، یا حسین یا حسین۔ میں ملتمس ہوں